إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں فائدہ فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اس سے پہلے کہ میں خطبے کا آغاز کروں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا سمٹ کر بیٹھیں، تعداد زیادہ ہو سکتی ہے اور پیچھے آنے والے شخص کو بیٹھنے میں تکلیف ہوگی. آگے ہو کر بیٹھیں، صفحے جب درست ہوگی تو انشاءاللہ پھر جگہ مل جائے گی. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی معروف اور مشہور آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا جب مہینوں کی گنتی پوری کر لو تو اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو تاکہ تم اللہ کے ہاں شکر گزار بن سکو. اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک سے ملاقات کروائی اور ہم نے جی توڑ کر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادتیں کی، نمازیں پڑھیں، قیام اللیل کیا، شب قدر میں قرآن کی تلاوت کی، پورے مہینے قرآن سے لگاؤ رکھا، صدقہ اور خیرات کیا. رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں نے جتنے سارے عبادات اور جتنی ساری نیکیاں کی ہیں اللہ ساری نیکیوں کو، ساری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. مہینے کا یوں کہہ لیجئے کہ قوی امکان ہے کل ہی ہم عید اور عید سعید منائیں گے، لہذا آج کے خطبہ جمعہ میں نے عید کے تعلق سے ہی کچھ باتیں نوٹ کی ہیں جو انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. عید اس کو خوشی کا دن کہتے ہیں. شریعت نے اپنے ماننے والے مسلمانوں کے دلوں میں خوشیوں کے جو جذبات ابھرتے ہیں اس کا اظہار کرنا عملی طور پر بجا قرار دیا ہے، اور یہ فطرت ہے انسان کی، جب خوشی ہوتی ہے تو کسی عمل سے اس کا اظہار کرتا ہے اور شریعت پوری اجازت دیتی ہے. آپ جانتے ہیں عید کا دن ہوتا مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی ایک بڑی جماعت اپنی بہادری، شجاعت مندی اور دلیری کا کھیل دکھاتے. وہ صحابہ جو حبشی تھے تیر اندازی کا کھیل کھیلا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ ذرا مجھے بھی دکھاؤ کہ مسجد نبوی میں مسلمان بہادری کے کون سا کھیل کھیل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا کو ساتھ لے جاتے اور حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے کھڑی ہو کر حبشیوں کے کھیل کا وہ سارا منظر دیکھتی، اور اما عائشہ کہتی ہے کہ جب تک میں پوری طرح وہ کھیل دیکھ کر سیراب نہ ہو جاتی اور جب تک میں یہ نہ کہہ دیتی کہ اللہ کے نبی اب چلیے گھر، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کھڑا ہو کر کے مجھے وہ منظر دکھاتے تھے۔ بہادری کا کھیل، تیر اندازی کا کھیل، شجاعت مندی کا کھیل، جسمانی ورزش کا کھیل شریعت پوری اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف فرما تھے، عید کا دن تھا، دو بچیاں آئیں اور مارے خوشی سے اشعار پڑھنے لگیں، نظمیں پڑھنے لگیں۔ داخلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، دونوں بچیوں کو ڈانٹا، کہا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی حجرے میں کمرے میں موجود اور تم اشعار پڑھ رہی ہو، تم نظمیں پڑھ رہی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا سخت لہجہ جو ہے دیکھا تو فرمایا دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ بچیاں جو اشعار پڑھ رہی ہیں تم انہیں چھوڑ دو، انہیں پڑھنے دو، انہیں شوق ہے، انہیں خوشی ہے۔ لکل قوم عید، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے خوشی کا ایک تہوار ہوتا ہے۔ آج ہماری عید ہے، آج ہماری خوشیوں کا دن ہے، یہ بچیاں اپنے اشعار سے خوشیوں کا اظہار کر رہی ہیں تو کرنے دیجیے۔ تو خوشیوں کا اظہار عملی طور پر کرنا شریعت اپنے ماننے والے مسلمانوں کو پوری اجازت دیتی ہے، پر شرط ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی خوشیوں میں بھی شریعت کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے جب کبھی غم میں آتا ہے تو بھی اپنی شریعت کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے۔ خوشی آ جائے شریعت اور سنت کو وہ روکتا نہیں، اس کا لحاظ کرتا ہے۔ موت ہو گئی گھر میں، نوحہ ماتم نہیں کرتا، وہ نوحہ ماتم گلے پھاڑ کر چیختا اور چلاتا نہیں، صبر کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو گراتا ہے درد کے، پر وہ شریعت کے آداب کا لحاظ رکھتا ہے۔ لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں گے ہماری عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کے اظہار کا جو انداز ہمارے نوجوانوں کا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا ہوتا ہے، وہ شریعت کے بالکل خلاف ہوتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی کھلم کھلا نافرمانی ہوتی ہے۔ میں چند ایک منکرات کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ وہ چیز اپنے معاشرے میں اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رمضان مبارک جیسے عظیم مہینے عبادتوں کو انجام دینے کے بعد یہ مسلم قوم منکرات، فحش، بے حیائی اور عریانیت میں کتنے آگے نکل چکی ہے کہ دوسری قوموں کو وہ پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ جس کی فطرت میں بے حیائی لکھی تھی، جس کی فطرت میں بے شرمی لکھی تھی، آج امت مسلمہ اسی بے حیا قوم کی فطرت اور عادت کو اپناتے ہوئے اپنی عید کی خوشیاں مناتی ہے۔ بتائیں کتنے نوجوان ہیں جو عید کی خوشیاں گلے میں سونے کا ہار پہن کر دکھاتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو عید کی خوشیاں پانچوں انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر دکھاتے ہیں؟ یہ انداز ان کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے زیورات ہیں، ہمارے پاس بہت سارے سونے ہیں، وہ غرور اور تکبر کی وجہ سے خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنا لباس پہنتے ہیں جن کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ غور سے آپ دیکھیے گا، جبکہ ٹخنے سے نیچے لٹکنے والے کپڑے کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی اور بربادی کا پیغام دیا ہے کہ حشر کی عدالت میں رب العزت ایسے شخص کو دیکھے گا نہیں، اس سے بات نہیں کرے گا، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور وہ کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے آخری لمحے میں ہے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، امیر المومنین امت مسلمہ کے خلیفہ دوم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی میں ایک نوجوان آیا آپ کی تیمارداری کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانس توڑتے توڑتے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سنت کے کیسا مذاق اڑایا ہے۔ وہ نوجوان اسے کپڑے ٹخنے سے نیچے لٹک رہے ہیں۔ کہا یا حیوان، اے نوجوان ذرا دیکھ، اپنے کپڑے ٹخنے سے نیچے اتر گئے، اس کو ذرا اوپر کر، تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے، تیرا دل بھی صاف رہے گا، تم متقی و پرہیزگار بھی رہے گا۔ یہ فکر تھی، اور یہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کپڑے چلنے والے آپ بارہا سنتے، یہی زیورات لاد کر، یہی سونے جو کہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں جوانوں کو، سونا مردوں کے لیے حرام ہے پہننا، لیکن یہ انگوٹھیوں کی شکل میں، ہار کی شکل میں اور کڑوں کی شکل میں یہ پہن کر عید کی خوشیاں مناتے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا جو ہے بے پناہ مذاق اور استہزاء اڑاتی ہوئی یہ قوم چلتی ہے اور کہتی ہے ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھو لباس خرید کر لاتے ہیں ہمارے نوجوان بازاروں سے، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ذرا دیکھیں کہ یہ لباس کیا ہے، پوری طرح ریشم کا لباس جو مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، ریشمی لباس پہن کر مرد عید کی خوشیاں مناتا۔ یہ منکرات ہیں میرے بھائی اور دوست۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ ابھی تو دیکھ رہے ہو نا 99% نوجوان اور ان کے سمیت بچے یہ بال کٹانے کا جو انداز ان کا ہے، آپ ذرا دیکھو کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت نے اتنی سختی سے منع کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن القذ، تمہیں حرام قرار دیا گیا، تمہارے لیے منع کیا گیا ہے تم ایسا بال کاٹو کہ سر پہ کچھ چھوٹا رہے اور کچھ سر کے بال کٹ جائے، یا تو پوری طرح برابر کٹوا لو یا پوری طرح حلق کروا لو، مڈوا لو، چلے گا، لیکن تھوڑا بال چھوڑ دینا، تھوڑے بال کٹوا لینا، یہ ان یہودیوں کی فطرت ہے، وہ ان عیسائیوں کی فطرت ہے جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے اسلام کو 24 گھنٹہ مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اور آج ہم ان کی فطرت، ان کی راہ پر چل کر، ان کی روش پر چل کر سنت کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں۔ بالوں کا وہ انداز، اللہ کے قسم غیرت آتی ہے، شرم آتی ہے کہ بچوں کے بال کٹوائے گئے، کہیں لائننگ مارا گیا ہے، کہیں تصویر بنا دی گئی ہے، کہیں 2023 لکھا دیا گیا۔ کیا ہے یہ مذاق نہیں ہے سنت کا تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر قوم کرے تو اتنا افسوس نہیں ہے، لیکن ہمارا مسلم بھائی، ہمارا مسلم نوجوان اپنی شریعت کا اس طرح بے قدری کرے، اس کی بے عزتی کرے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشابہت ہے ان قوموں کی جو بے حیا قوم ہے، تم تو ایک حیادار قوم ہو۔ اور ایسے بہت سارے منکرات، حالانکہ ایسے سدھارنے کے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو جانتے، ان کے باپ اور ماں کہیں یا نہ کہیں وہ الگ بات ہے۔ نوجوان ہو، تمہارے اندر فکر اور سوچ کا مادہ ہے، تم مسجدوں سے جڑے ہوئے ہو، تم مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ سے جڑے ہوئے ہو، تم جوان ہو، والدین کے حکم کا انتظار مت کرو، تم خود ہی اپنے بال نائی سے ایسے کٹواؤ جس سے سنت کا مذاق نہ ہونے پائے، ماں باپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اماموں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، مولویوں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، سنجیدہ مزاج بن کر رہو، مسلمانوں کا وہ فطرت اور وہ انداز اپنا کر رہو جس سے کوئی قوم، کسی شاعر نے کہا تھا وَذَا میں تم ہو نہ سارا تو تمدن میں ہو رہو۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود شرما جائے کہ یہ مسلمان قوم ہے جن کو دنیا میں عزت ملی تھی، جن کے لیے آخرت میں عزت ہے، آج وہ اس طرح ذلیل ہو کر جائے۔ ہمارے بعض خواتین کو دیکھو، بعض عورتوں آپ دیکھو گے، حیرت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے میرے بھائی، بعض خواتین، بعض عورتیں بازاروں میں چلتے ہوئے، سڑکوں پر چلتے ہوئے مہندی لگانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اجنبی مرد کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے۔ اتنا ذوق، اتنا شوق عید کی خوشیاں اس بے حیائی اور بے شرمی سے کہ اپنا ہاتھ جو ہے غیر مرد کے ہاتھ میں دے کر مہندیاں لگا رہی ہیں اور اس پر وہ غرور کر رہی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ زندگی گزر گئی آپ کی پر آپ نے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ تک نہیں چھوا۔ اور ہماری خواتین، ہمارے بعض عورتیں ہیں، آپ دیکھو گے یہ تماشا، سنت کا کیسا مذاق اڑائیں گی۔ ارے خواتین ہے سماج میں، اور بھی عورتیں ہیں جو مہندیاں لگاتی، آپ عورتوں سے لگاؤ، خواتین سے لگاؤ، اجنبی مرد کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو تھما دینا، اس سے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی ہمارے قوم اور ہمارے سماج کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور حیرت ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو حیرت ہے اس کے باپ پر، اگر وہ بہنیں ہیں تو حیرت ہے ان کے بھائیوں پر، اگر وہ بیویاں ہیں تو حیرت ہے ایسے شوہروں پر۔ مردوں کی غیرت کہاں گئی؟ مردوں کی شرم و حیا کہاں گئی؟ مردوں کی غیرت عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ تھی، لیکن جب مرد ہی بے غیرت ہو جائے اور مرد ہی بے شرم ہو جائے، پھر عورتوں کی بے شرمی اور بے حیائی کا کیا سبب ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ وہ منکرات ہے، یہ فحش چیزیں ہیں جس سے ہم اور آپ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عید کا معاملہ ہے، عید کے کچھ احکام بھی ہیں، میں مختصراً لے کر چل رہا ہوں۔ اور منکرات اور فحشات، یہ بال رکھانے کے اور ناخن رکھانے کے اور اسی طرح کپڑے پہننے کے، آپ پوری طرح ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، کوئی نہ کہہ پائے کہ یہ کام اسلام کے خلاف ہو رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو عید کے حکام پر خیال کیجئے۔ دیکھو، سب سے پہلا حکم یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ عید کے لیے جب آپ عیدگاہ آئیں، خوشی منانے کے لیے غسل کر کے آئیں۔ صحابہ اور اسلاف کا یہ وتیرہ تھا
کہ وہ عید کے لیے غسل کر کے خوشبو لگا کر وغیرہ جایا کرتے تھے. اور اسی طرح سنت ہے کہ آپ نیا لباس پہن کر جائیں. اگر میسر نہ ہو تو جو آپ کا اچھا لباس ہے, اچھا کپڑا ہے, وہ کپڑا پہن کر عیدگاہ کی طرف آئے. میں اشارہ کرتے چل رہا ہوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں دیکھا, خوبصورت کپڑا لگا اور پیارے نبی کے لیے اسے خرید لیا کہ ہدیہ دے دیں گے پیارے نبی کو, عید کے دن پہنیں گے, یا پھر کوئی وفد آیا, قافلہ آیا ملنے سے, تو عزت کے لیے آپ یہ خوبصورت لباس پہنیں گے. حضرت عمر بن خطاب وہ لباس لے کر گئے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں, یہ لباس میں قبول نہیں کر سکتا. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لباس پوری طرح ریشم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقیوں کا یہ لباس نہیں ہے. ریشمی لباس کوئی بھی مسلمان نہ پہنے. ہاں تھوڑا بہت کہیں لگا ہو تو علماء نے گنجائش رکھی ہے, لیکن پوری طرح لباس ریشم کا ہو شریعت نے مردوں کے لیے بالکل حرام قرار دیا. اسی طرح عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے, اور عید الاضحیٰ میں آپ نماز پڑھ کر واپس آتے تب ناشتہ کرتے تھے. یہ تھوڑی تھوڑی سنتیں ہیں, سنت سمجھ کے آپ عمل کرو گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا. یا اسی طرح مناسب ہو تو آپ پیدل عیدگاہ کی طرف آئیں, پیدل آئیں, تکبیرات پڑھتے آئیں, اور اس کے بعد جب جائیں تو راستہ تبدیل کر دیں. جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے جائیں. یہ حکمت ہے, مصلحت ہے شریعت کی, کہ جتنا آپ راستے بدلیں گے راستے کی ہر مٹی اور ہر ذرہ آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ ہاں یہ عیدگاہ گئے تھے, نمازیں پڑھی تھی. یہ ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں, لیکن سنت ہے کہ راستے بدل کر جائیں, تبدیل کر کے جائیں. اور اسی طرح میدان میں عید کی نماز پڑھی جائے, آپ سبھی جانتے ہیں, لیکن بحالت مجبوری ممبئی کی سرزمین پر عیدگاہ کا کہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے. لوگ اکثر مسجدوں میں پڑھتے ہیں, تو بحالت مجبوری مسجدوں میں بھی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے, لیکن بہتر ہے کہ میدان میں کھلے میدان میں پڑھا جائے, تاکہ دنیا جانے کہ ہاں مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور ان کی خوشی کا دن ہے. اسی طرح ایک دوسرے کو آپ مبارکباد دیں. تقبل اللہ منا ومنکم, جانتے ہو کیوں؟ مہینے بھر جو ہم نے عبادتیں کی ہیں, مہینے بھر جو ہم نے ریاضتیں کی ہیں, مہینے بھر جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا, ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے کیے ہوئے عملوں کو, نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ عبادتیں خواہ کتنا ہی ڈھیر کیوں نہ لگی ہو عبادتوں کی, لیکن اگر رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہ حاصل کر پائے تو ہماری محنتیں بیکار ہیں. اس لیے عید کے موقع پر خصوصاً یہ کہا گیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہو کہ اللہ تمہارے عمل کو قبول کرے اور ہماری بھی نیکیوں کو قبول فرمائے. یہ سنت ہے, اور شریعت نے عورتوں کا یہاں پر خاص لحاظ رکھا ہے. عورتوں کے سلسلے میں عورتوں کو جو مقام شریعت نے دیا ہے, عورتوں کو جو عزت اور احترام جو اسلام نے کیا ہے, وہ اس طرح بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقاعدہ انہیں جو ہے عیدگاہ کی جانب جانے کے لیے تاکید کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ عید کی نماز پڑھنے کے لیے, یہاں تک کہ وہ عورتیں جو حیض و نفاس میں ہیں ان کو بھی لے جاؤ. ہاں یہ اور بات ہے وہ نماز نہ پڑھیں, الگ ہو کر جو ہے مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے, امام جو دعا کر رہا ہے اس میں شامل رہے, فرشتے جو عیدگاہ میں لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اس دعا میں شامل رہے, لیکن لے کے جاؤ. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم صادر ہوا کہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو ایک چادر میں دو عورتیں پردے کے ساتھ جائیں, پر وہ عیدگاہ ضرور جائیں. یہ تاکید کی گئی ہے باقاعدہ. اور عورتوں کو بھی چاہیے, خواتین کو بھی چاہیے کہ اسلام نے جو یہ مقام دیا ہے انہیں کہ عیدگاہ لے جایا جائے, لیکن وہاں شرط لگائی ہے پردے کے ساتھ جایا جائے, شریعت کا لحاظ بالکل کیا جائے. ایسے خوشبو عورتیں نہ لگائیں کہ راستے میں چلے تو مردوں کے ناک تک پہنچے, ایسے زیور نہ پہنے کہ تھلکھلاتے ہوئے راستوں میں چلے, یا ایسے لباس زیب تن کر کے پردے کا پورا خیال رکھیں. میرے بھائیوں, یہ عورتوں کی شان ہے, یہ گھروں کی ملکہ ہے, اور یہ اپنے زیورات دکھانے کے لیے, اپنے لباس دکھانے کے لیے, اپنے قیمتی کپڑے دکھانے کے لیے باضابطہ کبھی تو ایسا دیکھا گیا کہ جوان عورتیں ہمارے معاشرے کی عیدگاہ کی جانب بے پردہ ہو کر, بے نقاب ہو کر جاتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے تو شریعت کے آداب اور اس کے جو ہے حکم کا خیال رکھیں. آپ پردے کے ساتھ آئے, خوشبو استعمال ایسا نہ کرے جو اس کے جو ہے بو باہر جائے, خوشبو باہر آئے. آپ لگائیں ایسا خوشبو جو آپ کے کپڑے پر نشان لگے پر خوشبو باہر نہ جائے. اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بعد آپ ان کو نصیحت کیجیے, ایسی عورتوں کے سلسلے میں باقاعدہ بڑا سخت لہجہ استعمال کیا ہے کہ ایسی عورتیں جو بے پردہ ہو کر نکلے, ایسی عورتیں جو زیورات تھنکھناتی ہوئی نکلے, یہ وہ عورتیں ہیں فہی الزانیہ الزانیہ الزانیہ. تو کوشش کریں کہ ہماری عورتیں پردے کا لحاظ کرتے
کرتے ہوئے اور شریعت کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف آئیں اور انہیں آنے کا موقع دے میرے بھائیو دوستو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عید کی سنتیں اور عورتوں کے تعلق سے دیکھو آپ دنیا میں کہیں بھی الحمدللہ اہل حدیث کے جہاں بھی مساجد ہیں یا اہل حدیث کے جہاں بھی عیدگاہ ہیں وہاں عورتوں کو آزادی کے ساتھ آنے کی اجازت دی گئی ہے شریعت پر عمل کرتے ہوئے۔ عید کے موقع پر ہی نہیں، عورتوں کا انتظام اگر اور بھی نمازوں میں کیا گیا ہے، جمعہ ہو یا پنج وقتہ ہو، جیسا بھی ہو، اگر انتظام ہے تو عورتوں کو پوری آزادی دی ہے شریعت نے، اسلام نے، کہ وہ باقاعدہ آئیں اور مسجدوں میں بھی نماز پڑھیں۔ تو عیدگاہ کی جانب اسی طرح آپ دیکھیں ایک مسئلہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آتا ہے جو اسلام کا بنیادی حق ہے، اور وہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ آتا ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے، وہ سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور صدقۃ الفطر یہ الگ چیز ہے جو عید کے موقع پر مسلمان ادا کرتے ہیں، اور یہ فرض ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی فطرہ ادا نہ کرے وہ شریعت کی نگاہ میں گنہگار ثابت ہوگا، گنہگار، اس لیے کہ یہ فرض کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو، زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ کس پر فرض قرار دیا؟ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھیں کہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں مسلمان، سارے مسلمانوں پر صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا۔ بعض اہل علم نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ عید کی رات میں پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرہ نکالیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہوتا، حمل سے عورت ہوتی، اس بچے کا بھی فطرہ نکالا کرتے۔ تو اس میں کوئی یہ جو ہے عثمان غنی کی سنت ہے، صحابہ ہیں، اور ان کی سنت پر بھی ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ تو الغرض یہ صدقہ فطر ہر کسی پر فرض ہے، ہر کسی پہ۔ اگر کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لوگوں کی طرف سے جو اس کے پاس صدقہ فطر آیا ہوا ہے، جو جمع کیا ہوا ہے، اگر اس سے ضرورت سے زیادہ ہو چکا ہے تو وہ بھی فطرہ نکالے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دیکھو اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، کتنی بہترین تعلیم دے رہا ہے۔ عید کے موقع پر بھی سماج کے غریبوں اور مسکینوں کا کتنا خیال کر رہا کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ مہینے بھر جو تم نے روزہ رکھا ہے طہرۃ للصائم، یہ روزے داروں کے لیے پاکی کا سامان ہے۔ کہیں بےہودگی باتیں ہو گئی، بحیثیت انسانی فطرت کی وجہ سے لغو باتیں ہو گئی، بےہودگی کی باتیں ہو گئی، بے شرمی کی باتیں ہو گئی، انسان ہے، روزہ رکھتے ہوئے بھی ہماری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی ہوں گی جو روزے پر ہمارے اثر کر سکتی ہے۔ تو یہ صدقہ فطر وہ چیز ہے جو اس بےہودگی کو اور اس لغو کو، اس جو ہے معمولی سے گناہ کو، یہ صدقہ فطر مٹا دیتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا روزہ خالص ہو جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں خالص روزہ بن کر جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو فائدہ ہے روزے داروں کے لیے۔ دوسرا فائدہ بتایا گیا کہ یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ آدمی جو ہے سماج میں غریب میں کوئی مسکین، عید ہے، خوشی کا دن ہے، بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے، آپ ان تک غلے پہنچاؤ، آپ ان کی ذمہ داری اور ان کا حق ادا کرو۔ یہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانے کا بہت بہترین انتظام ہے۔ اور وقت کیا ہے اس کو دھیان میں رکھیں۔ وقت تو ایک تو افضل جو وقت ہے جب رمضان ختم ہو جائے اور شوال کا چاند آپ کو نظر آ جائے، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک یہ افضل ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ چاند دیکھا آپ نے اور عید کی نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کو فطرہ ادا کرنا ہے۔ یا جائز وقت بولا گیا کہ اگر آدمی سہولت کے لیے 2-3 دن پہلے بھی اگر نکال دیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اس حدیث سے مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مال کی حفاظت کر رہے تھے اور شیطان آیا چوری کر کے لے گیا، 1 دن لے گیا، 2 دن لے گیا، 3 دن لے گیا، مشہور حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ اور جب تیسری بار ابو ہریرہ پکڑ کے پیارے نبی کے سامنے لے جانے لگے تو شیطان نے کہا ارے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہارے مال کی حفاظت کر سکے۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ کہا آیت الکرسی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھو گے مال کی حفاظت ہوگی، آیت الکرسی پڑھو گے رات میں سوتے وقت تمہیں شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے تم۔
تو یہ جب اس نے بتائی تو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، اس نے بات جو کہی ہے، جو تمہیں تعلیم دی ہے وہ تو صحیح ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جھوٹا ہے، شیطان جھوٹا۔ تو یہ وہ جو مال کی حفاظت ابو ہریرہ 3 دن تک کر رہے تھے، وہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ صدقہ فطر کا مال تھا۔ تو 2-3 دن پہلے بھی آپ جو ہے نکال سکتے ہیں، جائز ہے سہولت کے اعتبار سے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیے کس چیز میں نکالا جائے، علماء کے درمیان یہ تو نص سے ثابت ہے کہ غلہ نکالا جائے، 1 سا اس زمانے میں نکالا جاتا تھا کھجور کا، پنیر کا، اور اب جو بنیادی غذا اس وقت وہی تھی، آج جو ہماری بنیادی غذا ہے، بنیادی کھانا ہے، وہ چاول ہے۔ تو ہم چاول نکالیں اور 1 سا کی مقدار 3.25 کلو تک بتایا گیا، تو آپ 3.25 کلو غلہ آپ نکالیں ایک شخص کے جو ہے ایک فرد کے حساب سے۔ تو یہ ہو گیا فطرہ غلے کی شکل میں۔ اور قیمت کی شکل میں جو مسئلہ آتا ہے، علماء کا اس میں بہت کافی اختلاف ہے۔ بحالت جواز صدقہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر غلے کی شکل میں دی جائے، اور اگر کوئی ضرورت ایسا آ جائے تو آپ قیمت کی شکل میں دے سکتے ہیں۔ یا جیسے مثلا آپ کسی کو نائب بھی بنا سکتے ہیں، آپ نے کسی کو پیسہ دیا، بھائی 2 دن پہلے دے دیا یا 1 دن پہلے دے دیا، مسجد کی ذمہ دار کوئی ہے، مسجد کا کوئی امام ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، بھائی یہ فطرہ ہے، اس کا غلہ خرید کے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ آپ وکیل اور نائب بھی بنا کے اس طرح آپ اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے آج کل مسجدوں میں مدرسوں میں آپ کا فطرہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ فطرے کی شکل ہے جو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جمعہ کے وہ احکام اور مسائل ہیں، اور خاص کر کے عید کے، عید الفطر جو خوشی کا دن ہے میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ شریعت کے آداب اور لحاظ کا خیال کرتے ہوئے، دیکھو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، عید کی نماز کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت کا اکثر لوگ خیال نہیں کرتے۔ آدمی آرام سے، دیکھو سال میں 1 بار عید کا دن آتا ہے، تو آپ کو سال میں 1 بار خوشی کا دن ہے، تو کم سے کم اس وقت کا لحاظ کریں اور وقت پر عیدگاہ پہنچنے کی کوشش کریں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، تاکہ وقت پہ نماز عید پڑھا جا سکے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں اور بہت سارے منکرات ایسے ہیں، ابھی آج کی رات ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یوم الجوائز، ایک نیا فتنہ نکلا ہوا ہے، ایک سے فتنہ، ایک یوم الجوائز، آج کی رات انعام کا دن ہے، اللہ بہت سارا انعام کرتا ہے۔ حالانکہ وہ حدیث جو لوگ پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے چاند دیکھ لیا، تکبیرات آپ پڑھتے رہیے، اللہ کی ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، جتنا تمہیں اللہ نے ہدایت دیا ہے، رات گزاریے، دن گزاریے، عید کی نماز تک آپ باقاعدہ تکبیرات پڑھتے رہیے۔ وہ کلمات جو عیدین کے ہیں آپ سبھی کو الحمدللہ یاد ہوں گے، جنہیں نہیں یاد ہو وہ یاد کر لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ وہ تکبیرات ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اس سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے، وہ بیان ہوتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں میرے بھائی اور دوستو، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اور دوسری چیز جو اہم چیز ہے وہ آپ اس بات کا لحاظ رکھیں، میں خاص کر کے تعداد زیادہ ہے اور وقت بھی کم لوں گا، مصلحت کے طور پر دیکھو، آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں کافی دنوں سے پانی کی دقت ہے، آپ کہیں بھی جائیں نماز پڑھنے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، تو کم سے کم کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ وضو بنا کر آئیں، تاکہ یہاں وضو خانے میں بھیڑ بھی نہ ہو اور لوگوں کو پریشانی اور دقت بھی نہ ہو۔ آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے گھر سے وضو بنا کر آئیں، اور یہاں کسی قسم کی انشاءاللہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، الحمدللہ عید کی نماز بڑی آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں، دوسرا اعلان یہ ہے ضروری کہ یہ مسجد، مدرسہ جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں صدقہ اور خیرات کا ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1 مہینہ مسلسل رمضان کے ایام میں اگر جوڑا جائے 70,000 لائٹ کا بل آیا ہوگا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہاں اپنے جماعت کی آبادی بہت کم ہے اور یہاں آمدنی بھی بہت کم ہے، اس لیے جمعہ کے خطبے میں مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے۔ آپ بتائیں 70,000 روپیہ لائٹ کا بل آیا ہوا ہے، اگر آپ اپنا دل بڑا نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ کھولیں گے نہیں، تو یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے اور کیسے پورے کیے جائیں گے؟ تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا جمعہ جو آخری جمعہ ہے، آپ بھرپور تعاون کر کے جائیں اس مدرسے کا، اس مسجد کا، انشاءاللہ آپ کی سہولت کے لیے ہر وہ کام اس مسجد میں انجام دیے جاتے رہیں گے، اور تاکہ یہ اخراجات بھی پوری ہوتی رہے اور سب کچھ
महफूज मामला हल होता रहे। और तीसरा ऐलान ये है कि ईद उल फित्र की नमाज कल इंशाअल्लाह हो सकता है, काफी इम्कान है कि कल ही पढ़ी जाए, तो आप वक्त का लिहाज रखें। 7 बजे इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की पहली जमात पढ़ी जाएगी, जिसमें ऊपर नीचे सब मर्दों का इंतजाम होगा, और दूसरी जमात जो 7:30 की अदा की जाएगी, नीचे मर्दों का और ऊपर के दोनों छतों पर औरतों का इंतजाम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे ऐलानात जो जरूरी थे मैंने आपके सामने रख दिए। और फितरा निकालना आप हरगिज ना भूलिएगा, इसलिए कि इसका वक्त ईद की नमाज के पहले ही है। अगर ईद की नमाज के बाद आप निकाले तो वो फितरा नहीं माना जाएगा, वो आम सदका माना जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फहिय ज़कातुल फित्र व मन अद्दाहा बअद अस्सलाति फहुव सदक़तुन मक़बूला। अगर पहले अदा कर दिए तो फितरा, बाद में अदा कर दिए तो जो है फितरा नहीं माना जाएगा। तो आप उसका एहतमाम करें और जल्दी से अपना फितरा जो है गल्ले की शक्ल में निकाल दें, या जैसा जो मुनासिब और सहूलत आपको लगे। अल्लाह हम सबको शरीयत के अहकाम और आदाब का ख्याल रखते हुए ईद उल फित्र मनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में जितने फितने हैं और जितनी आजमाइशें हैं, जितने मुनकरात हैं, जितनी बेहयाइयाँ हैं, अल्लाह हमारे समाज को, हमारे घर को इन फितनों से और इन बेहयाइयों से महफूज रखे, जब तक हमें जिंदा रखे ईमान पर और हमारी मौत और ईमान बिल खैर पर। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ी क़ुरआन फ़अनी या बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।